14 ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے انجان ہیں اس چیز سے، حالانکہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں اور ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی اور ان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہم 14 ایسی چیزوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو جانیں گے اور اس کو یاد کریں گے جن سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو عافیت میں ہی رکھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لینا۔ کوئی بھی چیز ہو، جان بوجھ کر ہم نے اس کو لیا اور لینے کے بعد اس کو کھا لیا تو اس سے ہمارا ظاہر ہے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی بھی چیز کھا لینا تو اس سے روزہ ہمارا بریک ہو جائے گا۔ نمبر 2، مشت زنی کرنا، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، جو کہ بیوی کے ساتھ ہم جس خواہش کو پوری کرتے ہیں ہم بستری کے ذریعے سے، وہ خواہش ہم اپنی ہاتھ سے اگر پوری کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر مشت زنی کرنے کے بعد ہماری منی جو ہے وہ نکلی نہیں تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ گناہ آپ کو بہت بڑا ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، اور اس طرح کا بیہودہ حرکت اس طرح کی بالکل نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے اس رمضان کے مہینے کے اندر، اور ویسے بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشت زنی کرنے کے بعد آپ کی منی اگر نکل جاتی ہے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی دوا ڈالنا، اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے وہ دوا ہمارے ناک سے ہوتے ہوئے ہمارے پیٹ تک چلی جائے گی۔ نمبر 4، بیڑی سگریٹ وغیرہ پینا، اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے ہم جب بیڑی پئیں گے یا سگریٹ پئیں گے تو اس کا دھواں بھی ہمارے حلق میں جائے گا، اور حلق کے ذریعے سے اس کا جو مزہ ہے، یعنی کہ جب ہم بیڑی پئیں یا سگریٹ پئیں تو پیتے پیتے تھوک میں ایک مزہ سا معلوم ہوتا ہے، اس مزے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، کلی کرتے وقت پانی کا پیٹ کے اندر چلے جانا، اکثر لوگوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں وضو کے دوران، یا کوئی بھی ہم کلی وغیرہ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے لیے یا نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو کلی کرتے وقت اکثر ہم جب پانی منہ میں ہوتا ہے تو اس کو ہلاتے ہیں، ہلانے کے ذریعے سے جو ہے ہمارا منہ صاف ہوتا ہے، تو اس دوران اگر منہ کے اندر سے پانی، منہ کے ذریعے سے پانی اگر ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے تھوڑا سا بھی تنکا تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کر تو نہیں ہے لیکن بغیر انجان میں ہی ہوتا ہے ایسا، لیکن اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر کرنا، الٹی کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، اس سے بھی ہمارا روزہ بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر غلطی سے کسی سے ہوتی ہے، یعنی کہ بیماری کی حالت میں کسی سے الٹی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر منہ بھر کے ہوتی ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، اچانک حیض کا آنا، اچانک حیض کا آنا، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین حضرات غور سے سنیں کہ اکثر جب ہم روزے سے ہوتی ہیں تو روزے کے دوران اچانک سے دوپہر میں یا دوپہر کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے اس کے بعد اچانک سے حیض آ گیا، ناپاکی آ گئی اچانک سے، تو اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، شرمگاہ میں دوا رکھنا، اکثر لوگوں کی بیماری ہوتی ہے یا بغیر بیماری کی بھی لوگ دوا وغیرہ رکھتے ہیں آگے کی شرمگاہ میں یا پیچھے کی شرمگاہ میں، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا دوا رکھنے سے۔ نمبر 9، زبان کے نیچے دوا رکھنا، یہ بھی آپ ایک چیز سن لیجئے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زبان کے نیچے ہم دوا رکھتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ جو ہے دوا رکھنا ہی ہے آپ کو تو آپ روزہ افطار کے بعد دوا رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 10، زکام کے دوران کسی بھی دوا کی بھانپ لینا، یعنی کہ ہمیں زکام ہے اور ہم بھانپ لیتے ہیں کسی بھی دوا کی اور اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بھانپ جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے، اس کے کارن ہمارا روزہ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 11، ہم بستری کرنا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، ظاہر ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن
اگر آپ ہم بستری کے دوران اگر منی نہیں نکلی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں ہم بستری یعنی ہم بستری کے دوران میاں بیوی کے دونوں اعضاء ایک دوسرے کے اندر چلے جائیں اچھی طرح سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نہیں گئے ہوئے ہیں اور ہم مزہ لے رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ کی منی نہیں نکلی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نکل گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس چیز سے آپ پرہیز کریں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی افطاری کے بعد آپ خوب، آپ کی بیوی ہے بھئی، آپ کی کھیتی آپ جیسے چاہیں ویسے بوئیں اس کو، لیکن افطاری سے پہلے خدا را دور رہیں اپنی بیوی سے۔ نمبر 12، اپنی بیوی سے کس کرنا۔ اکثر لوگ یہ غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تھکا کر اپنے گھر پر آتے ہیں کام وغیرہ کر کے، تو اپنی بیوی سے جیسے ہی ملاقات ہوتی یعنی آمنا سامنا ہوتا ہے تو اظہار محبت میں ہم اس کو کس کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیز کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ اور کس کے دوران یہ بھی ایک چیز ہے کہ کس کے دوران اگر اس کا تھوک اور ہمارا تھوک ایک دوسرے کے اندر چلا جائے، ایک دوسرے کے منہ کے اندر چلا جائے اور وہ تھوک ہمارے پیٹ کے اندر اتر جائے تو اس سے ہمارا روزہ بریک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا تھوک اس کے منہ میں نہیں گیا، اس کا تھوک ہمارے منہ میں نہیں گیا، جس سے کہ ہمارے پیٹ میں کسی بھی طرح کا ہم دونوں کا کسی کا تھوک نہیں گیا تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اس طریقے سے یہ حرکت آپ کو روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 13، زبردستی یا دھمکی سے کچھ کھلانا۔ بھئی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ دھمکی دے کر کے یا زبردستی کوئی چیز کوئی کھلاتا ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، بچے کی ولادت ہونا، اس کے بعد خون کا جاری ہو جانا۔ بچے کی ولادت ہونا، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو گندا خون وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی اس کے دن ہیں وہ پورے ہونے کے بعد آپ جو ہے اس کی روزے کی قضا رکھ سکتی ہیں، اور اس وقت آپ کا روزہ اگر روزہ ہے آپ کا تو وہ روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھیں 14 چیزیں جن سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے تاکہ سبھی مسلمانوں کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں کن کن چیزوں سے ہمارا روزہ بریک ہو جائے گا، یہ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔